मोहम्मद शाहिद ने कल सवाल किया था, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, एक छोटा सा सवाल है, ख़बर पर अज़ान दे सकते हैं क्या? देखिए, इसका जवाब यह है कि ख़बर पर अज़ान देना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं देता है तो कोई गुनाह नहीं है, ख़बर पर अज़ान देना कोई ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ख़बर पर अज़ान देता है तो ये गुनाह नहीं है, ना ये मकरूह है, ना ये नापसंदीदा है, ना कोई घिनौना फ़िल, बल्कि ख़बर पर अज़ान दी जा सकती है। अगर नहीं दिए तो कोई गुनाह भी नहीं है, देना चाहे तो बराबर दे सकते हैं। मैयत का जो मुंह होता है, मैयत के मुंह की तरफ रुख करके खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ कान को लगाकर बाकायदा अज़ान दी जाती है। हमारे साउथ इंडिया में आम रिवाज तो नहीं है, नॉर्थ इंडिया में है ये तरीक़ा आमतौर पर, तो उस ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा होगा। अब उसमें वहाबियों की तरफ से बड़ी सख्ती बरती जाती है कि नहीं, ख़बर पर अज़ान नहीं देना चाहिए। क्या नमाज का वक्त हुआ क्या? तो अब क्या नमाज का वक्त हुआ क्या जो अज़ान दे रहे हैं, ये बोलना तो जहालत है, क्योंकि शरीयत में और मुसलमानों में जो तरीक़ा है सिर्फ नमाज के लिए ही अज़ान नहीं दी जाती, उसके दीगर मौक़े भी शरीयत में है। बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के सीधे कान में अज़ान, बाएं कान में इक़ामत देते हैं, उसको नमाज फ़र्ज़ होने के लिए भी 12-15 साल बाकी हैं, और आप अभी से एक कान में अज़ान एक कान में इक़ामत देते हैं, तो अब क्या बोलेंगे कि नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान दी जा रही है? अज़ीज़ान मोहतरम, कोई नागहानी बला आए, कोई नागहानी बला आ जाए तो ऐसे में ख़बर भी खड़े होकर अज़ान देने का हुक्म है, बला को टालने के लिए। अब मैं खुल के आपके सामने बात करता हूँ, हर बात खुली खुली बोलने की हमारी आदत है, खुले तौर पे मैं आपके सामने बात पेश करता हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़, उनके तलामिज़ा और उनके शागिर्दों की जानिब से, उलमाए बरेली की जानिब से ख़ास तौर पर बड़े शद्दोमत के साथ ये मसला पेश किया जाता है कि ख़बर पर अज़ान दी जानी चाहिए, और उनके मुखालिफिन बोलते हैं कि हरगिज़ नहीं दी जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आप क्या बोलते हैं, तो मैं वहाबियों में से तो नहीं हूँ, हम तो वही बोलेंगे जो उलमाए बरेली बोलते हैं, ख़बर पर बराबर अज़ान दी जा सकती है। अज़ान नहीं देना है ये देवबंदियों का बोलना ही है, वहाबियों का बोलना है, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और अज़ान दी जा सकती है ये मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ और उनके तलामिज़ा, उनके शागिर्द ये बोलते हैं कि उन्होंने बाकायदा रिसाले लिखे हैं, फतवे लिखे हैं इस मसले पर बड़ी ताक़ीद के साथ। ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे अहले सुन्नत व जमात के पेशवा हैं, वो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो हम तो बराबर उन्हीं की बात की तायद करेंगे, बराबर ये अज़ान दी जा सकती है। और यहाँ पे रुके एक बात और मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, एक बात बतौर ख़ास। ज़्यादा मारिकतुल आरा मसला ये है कि जुमा की दूसरी अज़ान मस्जिद के अंदर दी जाए कि मस्जिद के बाहर? क्या मस्जिद के अंदर खतीब के सामने, मिंबर के सामने दी जानी चाहिए जैसा पूरी दुनिया में दी जाती है, या फिर मस्जिद के बाहर दी जानी चाहिए जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में बाज़ इलाक़ों में दी जाती है? मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ के फतवे के पेश नज़र क्या करना चाहिए? अब उलमाए बरेली ये कहते हैं, उलमाए बदावी वो कहते हैं, मैं सब तफसीलात में नहीं जाता। ठीक है, आप जिन दलाइल को तरजीह देते हैं आप उसी पे अमल कीजिए। हमारी मस्जिद में खुद अज़ान मस्जिद के अंदर होती है, अब इधर से हमारे बाद लोगों की तरफ से इसकी ऐसी शदीद मुखालिफत की जाती है, ऐसा मालूम होता है गोया वो अंदर की बाहर की अज़ान अगर अंदर ला लिए तो अब गोया दीन की सबसे बड़ी खिदमत मौजूदा दौर में यही है। इधर हकीकत तंग नज़री है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो उसूली मसाइल हैं वो तो खैर अलग हैं, उसमें तो ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। फुरूई इख्तलाफात में अज़ान अंदर दी जाए कि बाहर, ख़बर पर अज़ान दी जाए कि नहीं, ठीक है, आप जिन पे भरोसा रखते हैं आप उसी पे अमल कीजिए। मैं कभी ये नहीं बोलता कि अज़ान बाहर दी जाए, मस्जिद के बाहर दूसरी अज़ान, जुमा की दूसरी अज़ान मस्जिद के बाहर दी जाए, मैं नहीं बोलता। लेकिन अगर ख़ुद हमारे अहले सुन्नत व जमात के लोग, हमारे भाई, हमारे सुन्नी भाई अगर अज़ान मस्जिद के बाहर दे रहे हैं तो क्या क़यामत आ गई। मैं उलमाए बदावी उनका भी एहतराम करता हूँ, उलमाए बरेली का भी, पूरे मक्का, पूरे जितने हमारे हिंदुस्तान के ग्रुप्स हैं अहले सुन्नत व जमात के, हम सबका एहतराम करते हैं। हाँ, गलत कब बोल सकते हैं? जब दलील के मुकाबले में दलील ना हो और इख्तिलाफ़ के मुकाबले में अहले इल्म का इख्तिलाफ़ ना हो, या इख्तिलाफ़ बिल्कुल गैर मारूफ आलिम का हो। बिल्कुल कोई गैर मारूफ आलिम अगर इख्तिलाफ़ कर रहा है, ठीक है, अब आप वो क्या बोल रहे हैं, मैंने बोलता इख्तिलाफ़ करने वाला इल्म का कोहे हिमालया, इख्तिलाफ़ करने वाला वो कि रद्द वहाबियत के एतबार से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में उनके दौर का, उनके पाए का कोई हमको नज़र नहीं आता। उनके दौर में जब वो इख्तिलाफ़ फरमा रहे हैं जिन्होंने इल्म का दरिया बहाया फतावा रज़विया के हवाले से, जब वो इख्तिलाफ़ फरमा रहे हैं तो फिर हमको तंग नज़री करने की क्या ज़रूरत है कि ये है तो यही है, वो है तो वही है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं खुल के आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, मैं सुना कि बाज़ लोगों का बोलना यह है कि आरिफ पाशा ख़व्वाली के मसले पर बहुत दबा के बोलते हैं। तो दबा के बोलते हैं मतलब हमारा मसलक है तो हम बोलते हैं हम नाजायज़ समझते हैं बिल मज़ामिर ख़व्वाली को। लेकिन मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपनी बात कि हमारे चिश्ती भाई अगर बिल मज़ामिर ख़व्वाली सुनते हैं, अगर उसको अपनी इबादत के दर्जे में भी शामिल कर लें तो हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है। हमारे पास अहले सुन्नत व जमात में सबसे ख़तरनाक रुझान ये बन रहा है कि फ़ुरूई मसाइल के ज़िमन में हम अपने मद्दे मुकाबिल की ऐसी तज़लील करते हैं, ऐसी तौहीन करते हैं, गोया वो कोई वहाबी है, गोया कोई बदअक़ीदा है, ऐसा मालूम होता है गोया कि वो मसला के हक़ से हटा हुआ है। जब दोनों तरफ अहले सुन्नत व जमात के उलमा हैं तो फिर
اس میں سختی برتنا نامناسب ہے۔ اب عورتوں کی مزارت پر حاضری کا مسئلہ، اس کئی مسئلے ہیں، ہم تو عورتوں کی مزارت پر حاضری کو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ اب اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے تلامذہ آپ کی تعلیمات سے اگر کوئی زیادہ متاثر ہو کر آپ کے فتوے کے مطابق کوئی عورتیں اگر مزارت کی زیارت کے لیے اگر نہیں بھی آ رہی ہیں تو کون سی قیامت ہوگی؟ کیا عورتوں کا زیارت قبر کے لیے آنا فرض یا واجب ہے؟ ہمارے پاس تو عورتیں آتی ہیں، ہم تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کے مسائل میں بطور خاص جب بولنے والا ایک مستند عالم دین ہے اور دلائل کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسے معاملات میں غیر معمولی اختلاف پھیلائیں؟ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اچھا سوال کیا ہے، خیر میں زیادہ تو اس کو پھیلاتا نہیں، عرض یہ کرنے کے قابل بات یہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے فتویٰ دیا ہے کہ خبر پر اذان دی جا سکتی ہے، دینا بہتر ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے، تو اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ بے شک یہ اذان دی جا سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی علاقے میں اس کا رواج نہیں ہے تو اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرض کہا نہ آپ نے اس کو واجب کہا۔ اگر کسی علاقے میں رواج ہے، اذان دے رہے ہیں، شوق کے نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح کے فروعی مسائل میں شدت برتنا نامناسب ہے۔ قوالی کے مسئلے کے بارے میں بھی میں اپنا نظریہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہم سماع بالمضامر کو ناجائز سمجھتے ہیں یقیناً، لیکن ہمارے چشتی بھائی اگر خواجگان چشت کی پیروی سمجھ کر بالمضامر بھی اگر سماع سنتے ہیں ہارمونی ڈھول اور طبلے کے ساتھ بھی، تو ہم اس کو ان کے لیے ہم ناجائز نہیں کہتے، کیونکہ ان کے خواجگان نے جب سنا ہے تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے، اور اس قسم کے مسائل میں اس طرح کی وسعت ہونا لازمی ہے، کیونکہ شریعت کے جو احکام ہیں، دین کے جو مسائل ہیں، بالخصوص فروعی مسائل، ان میں پوری وسعت ہے، ان میں پوری گنجائش ہے۔ اب آج کل ویسے بھی کیا ہو گیا، گلوبلائزیشن کا دور ہے تو ہر بات ہر کسی کے سامنے آ رہی ہے، تو بات میں بات نکلی تو ایک میسیج میں دے رہا ہوں، سمجھیے آپ آج کی اس مبارک محفل کے توسط سے، کہ جب علماء اہل سنت و جماعت کا فروعی اختلاف ہو جائے اور اختلاف کرنے والا کوئی ہمارے جیسا عام آدمی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو کیئر مت کیجیے۔ اختلاف کرنے والے اگر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، اختلاف کرنے والے اگر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی ہوں، ایسے بلند پایا علماء جب اختلاف کر رہے ہوں تو پھر ان کی بات کو ہم قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہم کہیں گے کہ آپ کو جن کی بات پہ بھروسہ ہے، آپ ان پہ ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو مسلک یہی ہے کہ ہم آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز کا جو مسلک ہے ہمارا مسلک ہے، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو مسلک ہے ہمارا مسلک ہے، لیکن اس مسئلے میں اس طرح شد و مت کرنا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حضرت ابو طالب کو کے ایمان کے مسئلے میں اب وہ جو اختلاف پہلے سے ہے وہ اختلاف کیا ہے، لہٰذا اب ہم انہی کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام باقی نہیں رکھیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایسے کنفرم مسئلوں میں سے نہیں ہے، اس میں شروع سے اہل علم کا اختلاف رہا ہے، چاہے اذان ثانی کا مسئلہ ہو، چاہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، بس اب میں اس سے زیادہ بات کو نہیں پڑھا، جو مسئلہ ہو، خبر پر اذان دینے کا مسئلہ ہو، اور ہمارے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑی شدت بڑھتی جاتی ہے کہ خبر مسجد کے باہر اذان اگر اذان ثانی ہو گئی بڑی شدت برتے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ شروع کر دیجئے یا ہماری مسجد میں ہم شروع کرنے والے ہیں آئندہ جمعہ سے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر کوئی میرے سے مل کے پوچھا نہ الگ سے تو میں یہ بولوں گا کہ جمعہ کی اذان آپ اندر ہی دیجیے، میں تو یہ بولوں گا، اگر میری بات اگر چل رہی ہے تو میں یہی بات چلاؤں گا۔ لیکن میں کیا بتا رہا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے پر اب جو عمل کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اب وہ تو ہماری بات سننے والے نہیں ہیں اس مسئلے میں، تو میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم کو سختی برتنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اب وہ جو اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں اپنے آپ سے نہیں کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ مسئلہ اصولی نہیں ہے بلکہ وہ مسئلہ فروعی ہے، تو فروعی مسائل میں قطعی طور پر تنگی نہیں کی جا سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے بھی آپ کے شاگردوں نے براہ راست اختلاف کیا۔ فروعی مسائل میں یہ اختلافات کا سلسلہ اہل سنت و جماعت میں کیوں جاری ہوا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ کب سے چل رہی ہے؟ یہ ہوا آج سے 15-20 سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ تمام سنی مسلمان بھائی بھائی بن کر شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ اگر اختلافات علمی اختلافات تھے تو اپنی جگہ تھے۔ عزیزان محترم، تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں یہاں پر یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہابیوں کے ساتھ بھی ہم وسعت کرتے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ فروعی مسائل کے حوالے سے بات میں کھل کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اقامت کے موقع پر بیٹھ کر اقامت سننا ہمارے ہندوستان میں سنیوں کی علامت ہے عام طور پہ، اور دیوبندیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اقامت سن، لٹریچر کی بھرمار ہے، بریلویوں نے کئی کتابیں شائع کر دیں کہ بیٹھ کر ہی اقامت سننا چاہیے، اب دیوبندیوں نے ادھر سے رسالے شائع کیے کہ کھڑے ہو کر ہی اقامت سننا چاہیے، دونوں طرف سے۔ تو اب اصل میں کیا ہے، یہ فروعی اختلاف ہے، لیکن چونکہ دیوبندیوں کے مقابلے میں بریلویوں کا اختلاف ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا بولیں گے کہ ایسی صورت میں تو پھر اب ہم سنیوں کا ہی ساتھ دیں گے ایسے علاقوں میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی اصولی نہیں ہے۔
میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ شریف میں حاضری کا جب مجھے شرف حاصل ہوتا ہے تو ہمیشہ دیکھتا ہوں عرب میں عام طور پہ طریقہ ہے کہ اقامت کے شروع ہی سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اقامت سنتے ہیں. وہاں تو کوئی دیوبندی نہیں آتا، بلکہ عراق میں پیر زید گیلانی فرما رہے تھے کہ عراق میں وہابی کتنے ہیں، تو فرما رہے تھے کہ 0%. بغداد میں وہابی کتنے پرسنٹ میں رہتے ہیں؟ 0%. اب وہاں کون دیوبندی گیا؟ اب دارالعلوم دیوبند کا فارغ کہ جو جا کر لوگوں کو کھڑا کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل میں شدت برتنا غلط ہے. حالات کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں. عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اصولی مسائل میں نہیں ہے یہ بات فروعی مسائل میں ہے. فروعی مسائل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایسے سینکڑوں مسائل ہو سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ آپ نے پوچھا کہ خبر پر اذان دی جائے کہ نہیں دی جائے، یہ تو ایک مسئلہ آپ نے پوچھا. ایسے سینکڑوں مسئلے ہو سکتے ہیں جن میں علماء اہل سنت والجماعت کا فروعی اختلاف ہوتا ہے. بیسکس میں نہیں ہوتے اختلافات، معمولی اعمال میں اس طرح کا اختلاف اگر ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، جن پر آپ کا بھروسہ ہے آپ صرف انہی کی بات پہ عمل کیجئے، بالکل 100% انہی کی بات پہ عمل کیجئے. لیکن دوسرے لوگوں کو، دوسرے علماء کو غلط بولنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. ہمارے پاس تدفین کے بعد دعا فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر 40 قدم جا کر پھر ایک مرتبہ دعا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ یہاں رائج ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت اچھا طریقہ ہے. اگر نارتھ انڈیا میں یا نارتھ انڈیا کے لوگوں کو دیکھ کر اگر کسی کو شوق ہو گیا اور ساؤتھ انڈیا میں بھی اگر وہ خبر پر اگر اذان دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. خبر اب آپ کیا بول رہے ہیں اس کے سوال کے جواب میں؟ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ خبر پر تدفین کے بعد اذان دینا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.